بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنان پیش آیا۔ حنان طائف کے قریب ایک گاؤں ہے، اس ایک غزوہ حنان اور غزوہ طائف بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرما دی تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنی حنظہ اور بنی سقات نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت شرک اور مغرورے تھے۔ اپنے غرور میں کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد کو اب تک ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مالک بن عوف کو اپنا سردار بنا لیا۔ جب مالک بن عوف کو سب نے مقرری طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔ آخر مالک بن عوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوس کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی حنظہ نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابہ حضرت عبداللہ بن اسد کو اس کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حنظہ کے لشکر میں شامل ہوئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل سنائی۔ قبیلہ بنی حنظہ والے اپنے ساتھ اپنی عورتوں، بچوں اور مال دولت بھی لے آئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی حنظہ سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور ارد گرد کے تھے، باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صفات بندی فرمائی، مہاجرین اور انصاری میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ کو، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حباب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسد بن رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خنجر پر سوار ہوئے تو دورداز پہنا ہوا تھا، خود لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ مشرکینوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ اور دور میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکینوں نے اچانک ان جنگوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اسے اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکینوں کے 1000 تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول اپنی جگہ جمے رہے، 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں ایک زور دراصل مکہ کے کچھ مشرکین بھی شامل تھے، یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو ایک دوسرے کو کہنے لگے، بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے ہوش پسے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگ نکلے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس کے بیٹے حضرت فیض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ابو یوسف رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 99 کے قریب صحابہ کریم تھے، گویا آپ کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائے رہے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس لوگوں کو پکارو اور کہو، اے ارد گرد انصاریوں، اے بیت الرضوان والے، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جو مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ میں فرمایا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔
اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ کنکریوں کی ایک مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں گر کے وہ بری طرح بے ہوش ہو گئے، وہ بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ یہ الفاظ بہت گہرے محسوس ہوئے تھے کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملے ناپسندیدہ تھے۔ شاید اس لیے شروع میں مسلمانوں نے شکست ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکینوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشرکین ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے۔